بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلِكَ وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلِكَ وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکالم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے نماز عید الفطر کی ادائیگی کے لیے اس وقت ہم اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ عید الفطر کا دن امت مسلمہ کے لیے رب ذوالجلال کی خصوصی نوازشات کا دن ہے۔ جس طرح اس کا مقام بڑا ہے ایسے ہی اس کا اہتمام اور احترام بھی بڑا ہے۔ یہ عید کا دن ہے، اسلام میں خوشی منانا صرف جائز ہی نہیں بلکہ رب کا حکم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے حصول پر چاہیے کہ لوگ اظہار خوشی کریں۔ رمضان المبارک کا آنا اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، رب ذوالجلال کا بہت بڑا کرم ہے۔ عشرۂ رحمت، عشرۂ مغفرت اور پھر جہنم سے آزادی کا عشرہ، اس میں قیام و صیام، اس کے اندر وتر راتوں کی خصوصیات، الغرض اس کا ایک ایک لمحہ فضل و رحمت کا ایک پورا گلشن ہے۔
اس بنیاد پر عید الفطر کے دن اصل خوشی اس پر ہے کہ اللہ نے ایک بار پھر کرم کیا، اور پھر خوشی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے رب کا حکم مانا اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کے روزے رکھے، اس کا احترام کیا، تراویح ادا کی، فقراء غرباء کی مدد کی، اعمال صالحہ بجا لائے۔ اب اس پر خوشی کا حکم ہے۔ خوشی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک خوشی محمود ہے، دوسری مذموم ہے۔ یعنی یہ خوشی وہ ہے کہ شریعت میں اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، بلکہ حکم دیا گیا کہ اس خوشی کا اہتمام کرو، اور دوسری خوشی وہ ہے کہ شریعت میں منع کیا گیا۔ یعنی قرآن مجید میں لا تفرح، خوش مت ہو، ان اللہ لا يحب الفارحین، اللہ خوش ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ بھی قرآن کا ہی حصہ ہے جس میں خوشی سے منع کیا گیا۔ اور جو پہلے میں نے آیت کریمہ پڑھی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس میں حکم ہے کہ خوشی کا اظہار کرو۔ تو بحیثیت مومن ہمیں خوشی میں بھی امتیاز کرنا پڑے گا کہ کون سی خوشی کا ہمیں حکم ہے کہ ہم وہ منائیں اور کریں، اور کون سی خوشی ہے کہ جس سے ہمیں روکا گیا ہے کہ اگر وہ کریں تو اللہ ناراض ہو جاتا۔ شریعت مطہرہ کے اندر ایک تو موقع خوشی کا اس لحاظ سے دونوں خوشیوں میں فرق ہے، اور دوسرا طریقے خوشی، اظہار خوشی کا جو انداز ہے، اس میں دونوں خوشیوں میں فرق ہے۔ اگر کسی شخص نے معاذ اللہ کی نافرمانی کی، چوری کی، ڈاکہ کیا، لوگوں کو لوٹا، اور اسے بہت سا مال ملا، اور اس پر اب وہ خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اس پر اللہ نے فرمایا لا تفرح، کہ تم تو مجرم بنے ہو، باعث عذاب بنے ہو، مستحق کے عذاب بنے ہو، تو کس جہت سے تم خوشی کرتے ہو؟ تمہیں تو رونا چاہیے۔ اور دوسری طرف جس وقت کوئی اللہ کے حکم کو بجا لاتا ہے تو اب اسے حکم ہے کہ یہ خوشی کا اظہار کرے۔ تو خوشی کے مقامات کے لحاظ سے بھی فرق ہے۔ ایک مقام وہ ہے کہ جہاں خوشی جائز ہے اس کا انعقاد، اور دوسرا وہ ہے، اور یہ تفصیلات ہے، اور مختصر یہ ہے کہ جب اللہ کا بندے پہ کرم ہو اور بندے کو توفیق ملے کسی اچھے کام کی، تو یہ خوش ہو کہ رب نے مجھے کتنا نوازا ہے۔ اور اگر معاذ اللہ کہیں شیطان کے ہتھے چڑھ جائے، کوئی برا کام ہو، تو وہاں خوش نہ ہو بلکہ روئے، چیخے، چلائے، تاکہ رونے سے اس کا گناہ بخشا جائے۔ چونکہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ المومن یرا ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ گناہ کے بعد مومن کا انداز اور ہوتا ہے، اور ایک فاسق و فاجر کا انداز اور ہوتا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث میں یہاں مومن کے اپوزٹ کافر کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ فاجر کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ بھی مومن لیکن بہت زیادہ گناہگار ہے،
یعنی اس کے اندر توبہ کا جذبہ ہی نہیں، اسے رونا آتا ہی نہیں، وہ اپنا احتساب کرتا ہی نہیں. تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مومن سے جب گناہ ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ پہاڑ گر رہا ہے. کَأَنَّهُ قَاعِدٌ تحت جبل، گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور پہاڑ اوپر سے آ رہا ہے. یخاف ان یقع علیہ، اور وہ ڈر رہا ہے کہ مجھ پہ پہاڑ گر نہ جائے. یہ کیفیت مومن کی ہے اگر اس سے گناہ ہو جائے. اور جو ادنا درجے کا مومن ہے جس کو فاجر یہاں کہا جا رہا ہے، فرمایا وہ پہاڑ نہیں سمجھتا، نہ دیوار سمجھتا ہے، وہ ایک اینٹ بھی نہیں سمجھتا. کیا مثال دی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا وہ گناہ کو صرف ایک مکھی سمجھتا ہے کہ اس کے ناک پہ بیٹھی، اور مکھی بھی وہ جو اڑانے کے بعد پھر واپس نہیں آئی. ایک تو واپس آ جاتی ہے، وہ بھی جھنجھوڑ لیتی ہے، بندے کو ستا لیتی ہے. تو مومن کے لیے گناہ کے بعد مقام خوشی نہیں، اگرچہ اسے اس گناہ کے نتیجے میں کتنے مفاد ملے ہوں، کتنے پیسے ملے ہوں، کتنی سہولتیں ملے ہوں. اس کا ایمان یہ چاہتا ہے کہ کہیں یہ کھاتا کلیئر ہو، یہ مجھ سے جو ہو گیا ہے تو میں اس کو بخشوا لوں. اور مومن کے اندر یہ پاور ہے کہ جب اللہ کے ڈر سے ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹپک کے رخسار پہ گرتا ہے تو وہ پہاڑ بھی پیچھے جا گرتا ہے اور گناہ بھی بخشا جاتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع وان کان مثل رأس الذباب، جس مومن کی آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، گناہ کے بعد اللہ کے ڈر کی وجہ سے صرف ایک آنسو ہی ٹپک سکا، زاروں کے تار نہیں رویا. اگر ویسے روئے تو پھر تو مزید ابر کرم کھل کے برسے. صرف ایک آنسو ہی آنکھ سے نکلا اور رخسار پہ جا گرا. اتنے میں ہی کیا ہوا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے حرم اللہ وجہہ علی النار، اللہ نے اس کا چہرہ جہنم پہ حرام کر دیا. کیا وہ نارے جہنم میں جل نہیں سکتا؟ تو مومن کے لیے یہ جو کیفیات ہیں، یعنی عید میں ہم جس موقع پر آج ہیں، یہ مقام یقیناً مقام خوشی ہے مومن کے لحاظ سے. اور پھر مقام خوشی کے بعد انداز جو ہے اس پر بحث ہوتی ہے شریعت میں. مثلا ایک بیٹے کو ایک شخص کو اللہ نے بیٹا دیا تو مقام تو خوشی کا ہے، لیکن وہ اس پر اگر لوگوں کو خوشی میں شراب پلانا شروع کر دے تو انداز خوشی کا ممنوع ہے. خوشی کا موقع تو تھا، ایک تو ہے نا موقع ہی نہ ہو اور کوئی بنائے پھرے کہ کسی کا بچہ ڈاکو بن جائے اور کہے کہ رب کا بڑا کرم ہوا میں خوشی کر لوں، وہ تو موقع ہی نہیں. یہ موقع تھا لیکن طریقہ اس نے غلط اپنایا. اور جب موقع ہو اور پھر آگے طریقہ بھی اس کا درست ہو تو یہ جو اللہ کا فرمان ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو آج موقع بھی ہے اور جس انداز میں ہم آئے ہیں یہ اس کا طریقہ بھی وہ ہے جو اللہ نے خود ہمارے لیے معین کیا ہے. یعنی نماز، روزہ، عبادات کے بعد آج کا دن جس کو یوم تقسیم انعامات قرار دیا گیا ہے، تو انعام لینے کے لیے پھر طریقہ بھی وہی اپنایا جا رہا ہے جسے رب نے خود اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے کہ نماز کی شکل میں، دعا کی شکل میں، درود و سلام کی شکل میں، تزکیہ تطہیر کی شکل میں. تو اب اس میں اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے، مثلا موقع تو یقیناً خوشی کا ہے، مگر کوئی میوزک لا بیٹھتا ہے، گانا بجانا کرتا ہے اور یعنی فحاشی کا دھندا کرتا ہے، تو وہ چیزیں تو اس دن کے علاوہ بھی حرام ہیں.
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گانے بجانے کی آواز کے بارے میں فرمایا وہ تو شیطان کا پیشاب ہے جو کانوں میں داخل ہو جاتا، اور یہ جو فلمیں ہیں اور یعنی فحاشی ہے، اس کو آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے۔ فرمایا ہر عضو کا ایک زنا ہوتا ہے، آنکھ کا زنا یہ ہے کہ وہ غیر محرم کی طرف دیکھے اور برے مناظر کی طرف دیکھے۔ تو یقیناً اس خوشی کے موقع کو خوشی کے انداز میں مکمل کرنے سے یہ کیفیات لازم ہیں کہ ایک طرف تو ڈر بھی ہو کہ کہیں مہینے بھر کی محنت رائگاں نہ ہو جائے، اس ذات کی بارگاہ بڑی اعلیٰ ہے اور ہم اتنے شاندار روزے نہیں رکھ سکے، ہمارے روزوں میں میل کچیل ہے، ہم اتنی شاندار بندگی نہیں کر سکے، ہم اس قدر اہتمام نہیں کر سکے، تو ڈر بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو مسترد ہو جائے، اور ساتھ پھر امید بھی ہے کہ اس نے جب پہلے کرم کیا تو آج بھی کرم کرے گا۔ تو اس کیفیت پر یعنی آج کا یہ موقع اور یہ باقی دن اس میں رہنا ضروری ہے کہ انسان امید بھی رکھے اور ساتھ خوف اور ڈر بھی ہو کہ اس کے دربار میں تو نبیوں نے عبادت پیش کی، ولیوں نے، بڑے بڑے پارساؤں نے، اور ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہماری پتہ نہیں مقبول بھی ہوتی ہے یا نہیں، ہمارے سجدے منظور بھی ہوتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ الایمان بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کے درمیان ہی ایمان ہے۔ تو اس کیفیت کے ساتھ پھر آگے پہلے تو شیطان قید تھے اور اب کھول دیے گئے ہیں، اور یہ پھر پیریڈ بھی لمبا ہے، 11 ماہ گزریں گے، پھر جا کے رمضان آئے گا، اور کھلے ہوئے شیطانوں کے مقابلے میں فتح پانا، غلبہ پانا، اس کی منصوبہ بندی کا دن بھی آج کا دن ہے کہ جس میں ابھی وہ تقویٰ کی طاقت تازہ ہے، جو تلاوت سے، تہجد سے، نوافل سے، فرائض سے، واجبات سے، مستحبات سے، مختلف عبادات سے جو رمضان المبارک میں ہم حاصل کر سکے، اس طاقت کو برقرار رکھنا، اسے ڈیمیج نہ ہونے دینا بلکہ اس کو مزید بڑھانا، اور جس مقام تک ہم اللہ کے قرب میں پہنچ سکے ہیں اس سے نیچے نہ آنا بلکہ اعمال صالحہ سے آگے ہی بڑھنا، یہ منصوبہ بندی کرنے کا دن بھی آج کا دن ہے۔ ہمارے عرف میں بچے امتحان دیتے ہیں تو اب تو وہ نظام بھی خراب ہوا ہے، ویسے یعنی ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ 10 سال میں بچہ پہلی کلاس میں ہی رہے یا 10 سال میں دوسری کلاس میں رہے، نالائق سے نالائق بھی چلو 1 سال فیل ہو اگلے سال ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے زندگی میں مثلا 40 سال روزے رکھے ہیں بالغ ہونے کے بعد، تو جو پہلے سال جب رکھے تھے اس وقت ہماری جو کلاس تھی تقویٰ پرہیزگاری کی، جتنا کچھ ہمیں حاصل ہوا تھا، تو کیا دوسرے سال ہم دوسری کلاس میں گئے یا پہلی میں ہی ہیں؟ تیسرے سال کیا تیسری میں پہنچے یا پھر بھی پہلی میں ہیں؟ یا 40 سال گزر گئے تو پھر بھی پہلی میں ہی؟ یہ محاسبہ کا وقت بھی آج کا دن ہے کہ خصوصی طور پر کہ یہ تو لعلکم تتقون، اس کا مقصد ہے روزے کا، خاص عبادت ہے، شیطانوں کو بند کر کے خاص ماحول ہمیں دیا گیا، اور اتنے سالوں سے اللہ ہم پہ یہ کرم کر رہا ہے، تو ہمیں پھر اس کے ذریعے بہت آگے پہنچنا چاہیے اللہ کے قرب میں تقویٰ اور پارسائی کے لحاظ سے، اور اگر نہیں پہنچ سکے تو اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں نہیں پہنچ سکے، کیا اسباب ہیں، اور کیسے پھر ہم اپنا نقصان جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں۔
عید کا دن شور شرابے کا، گانے بجانے کا، میلے ٹھیلے کا دل نہیں، یہ رب سے انعامات پانے کا دن ہے اور احتساب کا دن ہے۔ اور جب رب ذوالجلال نے کرم فرمانا ہو اور جن پہ فرمانا ہو وہ آگے اللہ سے بغاوت کر رہے ہوں، اللہ کی ناراضگی کے کام کر رہے ہوں، اللہ کی شریعت کی حدیں پامال کر رہے ہوں، تو پھر اللہ کی ناراضگی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے مقدس دن میں ہمیں ان خوش نصیبوں میں شمار کرے کہ جنہیں مساجد اور عیدگاہوں سے اس حالت میں واپس بھیجا جا رہا ہے کہ اللہ فرماتا ارجعوا قد غفرت لکم، اب تم گھر چلے جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ چونکہ یہ حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خالق کائنات فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے، قسم اٹھا کے فرشتوں سے کہتا ہے وعزتی وعلوی وجلالی وارتفاع مکانی، فرشتوں مجھے یہ بتاؤ ما جزاء اجیر وفى عملہ، اس مزدور کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے جس نے جتنا کام اس کے ذمہ لگایا گیا تھا سارا ہی پورا کر دیا ہے، اب اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں جزاؤہ ان یوفى اجرہ، رب پھر اسے اس کی دیہڑی دے دینی چاہیے، اسے اس کی اجرت دے دینی چاہیے، جتنا اس سے طے ہوا تھا کہ اتنا کرو گے تو اتنا ملے گا، جب وہ کر چکا ہے تو اسے پھر اتنا دے دینا چاہیے۔ تو اللہ پھر قسم اٹھا کے کہتا ہے وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت کی قسم اور مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے بلند مقام کی قسم، مجھے میرے بلند مرتبہ کی قسم، قد غفرت لہم، میں نے ان کو بخش دیا ہے۔